بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس امت کی بہترین ہستی اور بے شمار علوم کے سمندر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات اور علمی فیض سے فقہ، شریعت اور معاملات کی دولت اس امت کو ملی۔ امام کا علم صرف فقہ، شریعت اور حدیث، علم الکلام تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ فزکس، کیمیا، طب اور بے شمار جدید علوم کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام سے ہی ہوئی۔ ناظرین، امام جعفر صادق صرف امام عرب ہی نہیں بلکہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک نے بھی آپ کے علم کو تسلیم کیا اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کا اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا میں سائنس کی بدولت خلاؤں کو تسخیر کر رہی ہے، اس کی بنیاد بھی حضرت امام جعفر صادق ہی سامنے لائے تھے۔ امام جعفر صادق ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد باقر اور دادا امام سجاد عبادت گزاروں کے امام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ 12 برس آپ نے اپنے دادا سے تربیت پائی۔ اس وقت واقعہ کربلا کو صرف 12 سال گزرے تھے جب امام جعفر کی پیدائش ہوئی، لہٰذا مدینہ منورہ اور خاندان رسالت میں ہر وقت شہادت حسین کا تذکرہ اور ان کے غم میں گریہ زاری کی آوازیں بلند ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے جد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ رکھنے کی عمر بھر کوشش کی۔ جب آپ جوان ہوئے اس وقت دمشق میں اموی بادشاہ کی حکومت تھی۔ علم و حکمت آپ علیہ السلام کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ تھے۔ تمام عالم اسلام میں آپ کی علمی حالات کا شہرا تھا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد اب 4000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں علم فقہ کے علماء، تفسیر کے متکلمین اور ناظرین اور قاضی بھی شامل تھے۔ آپ کے درس میں یہود و نصارہ بھی آیا کرتے تھے اور آ کر سوالات پیش کرتے، امام ان سے مناظرہ کرتے۔ ناظرین، آپ کی تعلیمات پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنے سارے علوم میں امام جعفر کو اتنی دسترس کیسے حاصل تھی؟ دراصل مورخین کا ماننا ہے کہ امام نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی استاد سے باقاعدہ علم سیکھا، بلکہ آپ کا علم نسل در نسل سینے سے منتقل ہوتا رہا۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ امام نے جس علم کی روشنی دنیا کے سامنے بکھیری وہ محمدی علم تھا۔ آپ کے دربار میں اسلامی علوم کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس، کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم کا ذکر ہوتا تھا۔ امام صاحب کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے میں ہر وقت کوشاں رہتے۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے بہت سے علوم سیکھے ہیں۔ یہ علوم حجاج کرام کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اس طرح ساری دنیا میں امام جعفر صادق کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ اہل سنت کے دو بڑے امام، امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کئی سال امام جعفر صادق کی خدمت میں زندگی گزاری اور آپ سے علم حاصل کیا، جس سے فقہ کے دو بڑے مکتب کی بنیاد پڑی۔ اس ترقی یافتہ دور میں ہوا میں اڑتے جہاز، خلا میں خلائی جہاز، سمندر میں تیرتی کشتیاں، جگمگاتے شہر کی روشنیاں، مشینیں، ادویات، ہر چیز علم کیمیا کی دین ہے، اور اس علم کیمیا کی بنیاد امام جعفر صادق کے شاگرد خاص جابر بن حیان نے رکھی تھی، جنہیں فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے تقریباً 500 کتابیں صرف علم کیمیا پر لکھی، جنہیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ کے سائنسدان جس نے سب سے پہلے آکسیجن کا انکشاف کیا تھا،
جبکہ اس سے 1000 سال پہلے اس حقیقت سے امام جعفر نے پردہ اٹھایا اور بتایا تھا کہ ہوا عنصر بسیط نہیں بلکہ مختلف عناصر کا مرکب ہے۔ انعکاس نور یعنی ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق بھی سب سے پہلے امام جعفر صادق نے ہی فلسفہ پیش کیا تھا۔ اس کے متعلق امام کے نظریات کتابوں میں موجود ہیں۔ صلیبی جنگوں کے بعد یہ نظریہ یورپ پہنچا تو ایک سائنسدان نے اس پر تحقیق کر کے ٹیلیسکوپ ایجاد کیا۔ بہت سارے مشہور طبیب نے آپ سے ہی علم حاصل کر کے طب پر انسائکلوپیڈیا تیار کر ڈالا۔ ناظرین، 148 ہجری میں منصور عباسی خلیفہ کے دور میں جب ملوکیت ہر طرف ظلم و بربریت مچا رہی تھی، یہ وہ دور تھا جب کلمہ حق کہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس فتنے کے دور میں امام جعفر صادق نے باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور آپ کو اس کے نتیجے میں شوال 148 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اسٹراسبرگ یونیورسٹی آف برطانیہ میں آپ کی خدمات پر ایک مکالمہ پیش کیا گیا۔ اس کا نام سپرمین ان اسلام سے شائع ہوا، جس میں آپ کی دریافتوں سے متعلق بتایا گیا ہے۔ آپ کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم سے مراد صرف علم دین ہی نہیں ہے، بلکہ وہ سارے علوم جن کا تعلق انسان کی بہتری اور ترقی سے ہو، خواہ وہ کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس یا بیالوجی ہو، اس علم کے احاطے میں آتا ہے جس کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، جس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔